مقصد ہمارا آج یہ ہے کہ آج ہم بیٹھے ہیں آٹے کے بارے میں، اور آٹے عوام کو یہ دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو آٹا دن بدن روز بروز 50-100 روپے کیوں بڑھتا ہے. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت یہ جون جولائی میں بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بمپر کراپ ہے اور گندم واپر مقدار میں موجود ہے. ہمارے پاس تقریباً 15-16 لاکھ ٹن موجود گندم وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے، اور پاس کو جو ادارہ ہے وفاقی حکومت کا اس کے پاس بھی 16-17 لاکھ ٹن موجود ہے. کے پی خیبر پختونخوا میں 35 لاکھ بوری گندم پڑا ہے. سندھ میں مرچی 60-70 لاکھ بوری گندم پڑا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو اس وقت جو گندم کا بمپر کراپ پیداوار ہوا تو وہ حکومت نے ایک دانے بھی نہیں خریدا. پرائیویٹ سیکٹر میں وہ گندم چلی گئی اور کس ریٹ پر چلی گئی؟ زمینداروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. 1900 1800 2000 روپے پر 40 کلو اور 100 کلو بوری 6000-5000 روپے میں اس نے بڑی بے رحمی سے بیچ دیا. اور وہ آج جو وہ گندم اسٹاک میں چلا گیا اور جو مافیا کے ہاتھوں میں آ گیا تو آج اس کا ریٹ 20 اگست 2025 میں پنجاب حکومت نے غیر آئینی اور قانونی پابندی لگا کر اس کا ریٹ 6000 سے بڑھ کر 8000 9000 10000 آج 13000 روپے ریٹ 100 کلو بوری کا ہے. 1300 روپے 20 کلو. ادھر اگست میں 20 اگست 2025 کو 1300-1400 روپے پہ اور اسپیشل آٹا ملتا تھا. آج اس کا ریٹ ہے 2900 اور 3000 روپے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہمارے پاس گندم پڑا ہے اور یہ ہے وہ ہے، 70 لاکھ ٹن ہے 40 لاکھ ٹن ہے. ہم بھی مطمئن تھے کہ پابندی بھی نہیں ہے، ملی بھی چلتا ہے اور آٹا بھی واپر مقدار میں ہے. پابندی کیوں لگئی اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ اور آٹا ڈیلروں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا کہ آج وہ پنجاب میں 1800 کو آٹا ملتا ہے، 1800 روپے 20 کلو آٹا ملتا ہے. اور ہماری صوبے کے غریب عوام، خیبر پختونخوا کی غریب عوام جو دہشت گردی سیلاب سے متاثرہ صوبہ ہے، آج 3000 روپے پہ آٹا خریدنے پر مجبور ہے. وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہ صوبائی حکومت خاموش کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 20 اگست 2025 کو جو پابندی لگائی حکومت نے، پنجاب حکومت نے، تو اٹک چیک پوسٹ پہ، رمک چیک پوسٹ پہ 26 نمبر چوکی پر ایک گاڑی پر 3 لاکھ 6 لاکھ روپے گندم کا اور آٹے پر وہ ادھر مافیا بیٹھا ہے اور وہ لیتا ہے. تو تقریباً جو پابندی سے پہلے جس 20 کلو آٹے پر 20-30 روپے خرچہ آیا تھا، آج 250-300 روپے آتا ہے. 80 کلو گڑ پر جو خرچہ 75-80 روپے آتا تھا، آج 1800 روپے اس پہ آتے. تو یہ پیسے غریب عوام کے، ہمارے خیبر پختونخوا کے غریب عوام کی جیب سے اور اس کی جیب پر ڈاکہ ہے. دوسری بات یہ، صوبائی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ہمارے آٹا ڈیلرز خیبر پختونخوا کی تنظیم ایک منظم تنظیم ہے اور پرامن تنظیم ہے. ہم نے اسلام آباد جا کر ادھر دھرنا بھی دیا، نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن بھی دائر کی ہے. مگر اس کے باوجود روز بروز ہمارے ادھر غیر قانونی اور آئینی طریقے سے ٹرک 10 ویلر پکڑ کر وہ اپنے بینر لگا کہ مرحوم نواز شریف اور وہ آٹا جو ہم 2500-2600 کو ادھر خرید کر ادھر لاتے تھے، پرائیویٹ آٹا ہے، ہمارے پرائیویٹ سرکاری بھی نہیں، تو وہ ادھر اپنا بینر لگا کر 1760 اور 1800 پر بیچتا ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں. تو یہ خیبر پختونخوا کی عوام یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. آپ کی جب بھی حکومت آتی ہے، وزیر مسلم لیگ نواز شریف کی جب بھی حکومت وفاقی آتی ہے، تقریباً 93 میں 98 میں 2005-8 میں بھی، تو یہ پابندی لگا کر خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ووٹ لیتے ہیں. یہ عوام آپ کو کس طریقے سے دے گا اور کیا دے گا؟ اور
آپ عوام پر پابندی لگا کے آٹا نہیں دیتے تو آپ کو وہی اٹھ کس طرح دے گا؟ یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کے عوام نہیں ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے، آرمی چیف سے، مریم نواز سے کہ پابندی ہٹا کر ہم آٹا ڈیلو اسٹیشن خیبر پختونخوا کے غریب عوام کو ریلیف دیں. اور صوبائی حکومت سے یہ پرزور وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے پاس 35 لاکھ ٹن بوری گندم پڑا ہے، یہ ملوں کو ریلیز کر کے تاکہ غریب عوام کو آٹا سستا آٹے میں فراہمی میں اس کو مدد ہو جائے. میرے بھائی دراصل ہم ڈیلر لوگ جو ہے نا ادھر سے ہم آٹا لاتے، اپنی خود جدوجہد سے نقد پیسے دیتے، اور ادھر ہمارا پنجاب گورنمنٹ روز ہاؤس کے ساتھ ہمارا میٹنگ ہو رہے اور وہ کہہ رہے کہ KPK حکومت کو کہہ دو. تو ہمارا KPK حکومت الحمدللہ سوئے ہے، ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائے. اعلان کہ آٹا ادھر وافر مقدار میں پڑے، پنجاب میں 1760 روپے مل میں اور 1810 روپے مارکیٹ میں گلیوں میں مل رہے. ہمارا وہ آٹا جو ہم آٹا لاتے ہم کو وہ ملو والا جو ہے نا 2500-2600 دے رہے، پلس خرچہ 250-300 روپے. وہ آٹا ہمارا جو 2800 والا آٹا ہے وہ 1760 پہ لیلام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے پنجاب گورنمنٹ سے اور مرکزی گورنمنٹ سے، ایک پاکستان ہے اور اس میں 2 قانون چل رہے. آٹے کے لیے جو ادھر 1810 روپے عوام کو مل رہے اور ادھر 3000، آج ریٹ 3000 ہو گیا جی. ایک کا دانہ کنک نہیں چھوڑتے، ایک گاڑی کا 4 لاکھ 3 لاکھ روپے رشوت لیتے. وہ جو ادھر فوڈ انسپیکٹر ہے وہ بادشاہ بن گیا. اور ہم لوگ جو ہے نا ہمارے جو متاثر صوبہ ہے سیلاب اور سیلاب زدگان، دہشت گردی، بے روزگاری، وہ صوبہ اور بے روزگاری کا بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے جی. وہ لوگ 3000 پہ آٹا کھا رہے. تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہمارے ڈیلر کے ساتھ ظلم ہے. ہمارا کم از کم 40-50 کروڑ روپے نقصان ہوا ہے جو وہ 2500-2600 میں ہمارا خرید کے اور کرائی بھی دیتے. وہ آگ وہ آٹا جو ہے نا 1760 روپے پہ لیلام کر رہے. ادھر بھی ڈیلروں کا بھی نقصان ہوا ہے اور عوام کا بھی. ہمارا KPK عوام جو ہے نا بہت متاثر غریب لوگ ہیں اور اس کو آٹا جو ہے نا 3000 آج ریٹ ہے. کنک جو ہے نا آج غنم چدے آج گندم جو ہے نا 13000 روپے بوری ہو گیا. 13000 میں نہیں مل رہے. میرے خیال میں اگر ہمارا KPK گورنمنٹ یہ نہ کرے، کوٹے ریلیز نہ کرے تو کل آپ کو KPK عوام بھی اٹھے گا. آج تو ہم اٹھے تقریباً اگست سے ہمارا یہ دھرنی شروع ہوئے، لیکن کل جو ہے نا یہ عوام بھی اٹھے گا اور گورنمنٹ کے خلاف اٹھے گا کہ بھئی کم از کم یہ تو حق ہے، کم از کم یہ آٹا تو دے دے اس کو صحیح ریٹ پہ. مطلب 1810 روپے ادھر مل رہے، آپ بھی دے دے. ابھی 3000 ہمارا عوام آٹا کھا رہے. تو نہ تو ہمارا مرکز سن رہے، نہ پنجاب گورنمنٹ سن رہے، نہ KPK گورنمنٹ سن رہے. تو ہم توقع رکھتے اپنا مرکز سے بھی کہ یہ پابندی اٹھائے. دوسرا ہم KPK گورنمنٹ سے توقع رکھتے کہ یہ گندم ریلیز کر لے ملوں کو اور عوام کو سستا آٹا ملے. کل رمضان آنے والے لوگوں کو کتنا تکلیف ہوگا جی 3000 میں. اور کل میرے خیال میں اگر کنک کی ریلیز نہیں کرے گا تو قطار لگے گا. دیکھے 3 سال پہلے ایک تیلے کے لوگ مرے، گاڑی کے نیچے قطاروں میں کھڑا تھا اور اس کا آٹا نہیں ملا. پھر بھی صبح جا کے غریب لوگ تھا دیہڑی قضا کر اور جا کے ادھر آٹا نہیں ملا، خالی ہاتھ پھر گھر آئے. ادھر بھی دیہڑی نقصان ہوا ہے، ادھر آٹا نہیں ملا. تو ہمارا آپ کے سے توقع ہے کہ ہمارا آواز آگے اعلیٰ مقام تک پہنچائے. اور گورنمنٹ سے بھی ہم یہ درخواست کر رہے کہ ہمارا جو ہے نا مطلب ایک کاروباری لوگ ہے جو ڈیلر لوگوں کا نقصان ہو رہے اور زیادتی ہو رہے، ظلم ہو رہے، وہ بھی بند کرے. جو KPK عوام ہے اس پہ رقم کرے، خصوصاً یہ کم از کم 4.5 یا 5.5 کروڑ عوام ہے اس پہ رقم کرے. اس سلسلے میں آپ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بالکل جی. ہاں سر. اس کا جواب آپ ہی دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صوبہ کی غنم جی 35 لاکھ ٹن اس لاکھ بورے رحیم آج جو یہ تقریباً جو آج کا یہ پریس کانفرنس ہے نا تو یہ تقریباً یا تو میڈیا میں زور نہیں ہے، یہ ہمارا آج 5واں پریس کانفرنس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سہیل صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ کے بیٹے، تو میں نے بار بار ان کو بھی ریکویسٹ کی، میں آج پھر اس میڈیا کے وسعت سے ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے گوداموں میں 27 لاکھ بوری 100 kg کی پڑی ہے. یہ گندم ہمارے اس کا ٹوٹل 1 مہینہ بقایا رہ گیا نیا گندم آنے میں، کیونکہ 10 مارچ کو سندھ کا گندم پہنچ جاتا ہے، جس سے مارکیٹ میں گندم کی شارٹ پال پھر کم ہو جاتی ہے. تو میں اسپیشلی یہ وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا گندم گوداموں میں خراب ہو رہا ہے، آپ کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں. یہ عوام کے بارے میں سوچیں، آپ عوام کا نمائندہ ہو، آپ کو لوگوں نے جو وزیر اعلیٰ بنائے تو یہ عوام نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنائے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ پنجاب میں بھی آٹا مل رہا ہے 1810 روپے، اور کے پی میں وہی آٹا لوگ 3000 میں آج کھا رہے، آج گندم کا ریٹ ہو گیا 13300 روپے. یہ کل یہ آٹے کا ریٹ بن جائے گا تقریباً 3000 بھی کراس کر رہے 1-2 دن میں. تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس اپنے عوام کے بارے میں سوچیں. یہ میرا 5واں پریس کانفرنس ہے کہ میں کر رہا ہوں، اور اس گندم کے اوپر میں باتیں کر رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، مگر کوئی ہمارا سننے والا نہیں کہ کس کے پاس جائے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آج کل سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے ہمارا. ویسے بھی جو لوگ ہیں تو سارے دہشت گردی نے، بے روزگاری نے ان کی وجہ سے خراب ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل ہے نا، یہ ہمارے کے پی کے لوگوں کو سمگلر بولتے تھے کہ یہ آئس میں سمگلر ہے یا چرس کے سمگلر ہے. اس پی ٹی آئی کی حکومت سے، میں خود بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں، اس پی ٹی آئی کی حکومت سے ہم آج کل ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ آٹے کے سمگلر بن گئے اور گندم کے سمگلر بن گئے. ہمارے کے پی کے میں تقریباً 300-350 فلور میلے ہیں، جس میں سے بمشکل 25 فلور میلے ابھی چل رہی ہے. اور یہ 25 فلور میلے بھی وہی ہے جس کے پاس اثر رسوخ ہے یا جس کے پاس سرمایہ ہے. وہ پنجاب اور سندھ سے، آج کل سندھ سے گندم کے پی کے میں پہنچ رہا ہے، سندھ سے بھی آ رہا ہے، پنجاب سے آ رہا ہے گندم. مگر کہ ریٹ کیا ہے اس کا؟ جو تقریباً گندم کا ریٹ ہونا چاہیے 8-8.5، سندھ نے کوٹے کا ریٹ رکھ دیا 8000 روپے، پنجاب نے کوٹے کا ریٹ رکھ دیا 7500 روپے. ہمارے کے پی کے والے میں نے سنا ہے کہ 10415 رکھتے ہیں. آپ کیوں 10415 رکھتے ہیں؟ آپ بھی 8000 رکھ دیں. آپ کے پاس گوداموں میں گندم بھی پڑا ہے، سستا گندم. یہ گندم آپ کے پاس جو پڑا ہے یہ 8 سے بھی نیچے کا آپ کے پاس پڑا ہے. آپ کیوں اس کا گندم کا ریٹ؟ میں نے یہ سنا ہے، اس لیے میں ادھر بول رہا ہوں کہ ہمارے کسی نے بولا ہے کہ ہماری حکومت نے 10415 روپے ریٹ رکھ دیا. تو آپ کیوں اپنے صوبے کا ریٹ اوپر رکھتے ہو؟ اس گندم کا ریٹ بھی نیچے رکھو جس طرح سندھ نے رکھا ہے یا پنجاب نے رکھا ہے، اور آپ بھی وہی ریٹ رکھ دو اور اس گندم کو ریلیز بھی کرو. 1 مہینہ رہ گیا ہے، یہ گندم ویسے بھی ضائع ہو جائے گا. اچھا میرا یہی سوال ہے مجھے صاحب آپ سے اور مجھے 1500. مرشد بھائی یہ بتائیے کہ اگر یہی صورتحال رہی، کیونکہ ہفتے پہلے بھی آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت بھی آٹا مہنگا تھا، اگر یہی صورتحال رہی جو آپ کے باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ کا تو پھر بھی 15-20 دن میں کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ گندم ریلیز کرے گرینڈنگ کے لیے فلور مل کو، تو اگر یہی صورتحال رہی تو آٹے کی قیمتیں کتنی حد تک جاتی ہے اور انڈسٹری کو، فلور مل انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ جس دن وہ پچھلا پریس کانفرنس میں کر رہا تھا تو اس وقت گندم کا ریٹ تھا 9,500-10,000 روپے. آج وہی گندم کا اور آٹے کا ریٹ تھا 26-25 تک مارکیٹ میں. آج وہی گندم کا پہنچ گیا 13,000 پہ اور آٹے کا ریٹ پہنچ گیا 3,000 کو کراس کیا ہے. 80 kg یہ 100 کے جی گندم کا ریٹ 13,300 آج ہے. اور اگر 2-3-4 دن جو اس طرح لگ رہے ہیں نا، اگر یہ ہوگا تو گندم کا ریٹ چلا جائے گا تقریباً 13-14. ہم نے تو 15,000 کے سنا ہے کہ 2-3 دن میں یہ 15,000 پہ پہنچ جائے گا اور آٹے کا تیلا چلا جائے گا 4,000 پہ. اچھا چیئرمین صاحب، جیسے فلورمر والوں کو بھی ظاہر ہے تکلیف ہو رہی ہے پورے فلور، ہمارے نا ہم ادھر سے نقد پیسے دیتے، وہ 2600-2700 والا آٹا
गवर्नमेंट जो है ना वो 1760 पे नीलाम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो ये नुकसान है तकरीबन 30-40 करोड़ नुकसान डीलर का हुआ है। दूसरा नुकसान आवाम का है कि उसको 1800 वाला आटा 1810 पंजाब में आवाम को मिल रहे घर में, और वो आटा हमारा आवाम 3000 पे का है। कितना 20 किलो आटा जो है ना वो 3000 पे का है, उधर 20 किलो आटा जो है ना 1810 रुपए दुकानदार जो है ना कस्टमर को दे रहे। अच्छा, फिर इसकी रोटी की कीमत पे भी असर पड़ेगी? रोटी का ये दो है, रोटी का जो है ना ये तकरीबन जो हम आटा कहते हैं आम आटा है मिसाल के तौर पर, और जो 40 तबलाड़ शूस जो उसका आटा है वो सफ़ेद फ़ैन है, उसमें तकरीबन एक तेले में 150 रुपये, मतलब वो 3100-3200 का रेट है। और 80 किलो जो है ना वो तकरीबन 13,000 समझो आज जो रेट है। तो वो डायरेक्ट आवाम पे असर पड़ेगा, क्यों? वो या तो वज़न कम करेगा या रेट बढ़ा देगा, तो वो भी आपका नुकसान, मतलब आवाम पे ये लोड पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है अगर जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में कल भी आपको 14,000 में 80 किलो फ़ैन दुकानदार को नहीं मिलेगा। इस तरह बिक्री वाला हमारा जो भाई है वो मैदा जो है ना, मैदी का भी ये रेट है, मैदा तकरीबन 200-300 रुपये 80 किलो में, फैंसी भी महंगा है। तो ये असर डायरेक्ट आवाम पे आएगा। ये आपका मतलब ये है कि दहशतगर्दी के बाद सबसे बड़ा मसला है जो खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश होने वाले वो आटे का जी, आटे का जी। दहशतगर्द से फिर भी मतलब 13 से हम पेशावर आएंगे, पेशावर से पंजाब जाएंगे, लेकिन बुक से किधर जाएंगे? आटा सबकी जरूरत है, सबसे ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सर। मेहरबानी। एक दिन में खुद बखुद बजाते खुद मैं डायरेक्टर फूड के पास बैठा था, डायरेक्टर फूड ने मजाते खुद में मुझे ये बोला है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। जब डायरेक्टर फूड को और सेक्रेटरी फूड को वज़ीर आला से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा तो कोटा फिर कौन रिलीज़ करेगा? इसका तो मिनिस्टर भी नहीं है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री भी वज़ीर आला साहब के पास उसके हाथ में उसके पास है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। केपी में ये मसला बना हुआ है कि सारे लोग इस बार मैं खुद कि सारे लोग अगर आप आवाज़ दे दो कि इमरान खान के पीछे जाना है तो सारे लोग निकल आते हैं, मगर आवाम का इधर कोई सोचता नहीं कि आवाम को भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना। जो तकरीबन 10-12 साल तो हमने इसी पे गुजारे कि इमरान खान के पीछे चल पड़े मुमकिन निकालने पे, मगर कभी केपी के आवाम का किसी ने नहीं सुना कि इधर क्या मसला है, कौन सा मसला है। बिजली का सबसे बड़ा मसला इधर है, आटे का मसला इधर है, सारे मसले केपी के में है। खबर कोटी 415 देखिए सुमरा 100 kg जी।